السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے 94 اور 95 کا ترجمہ کیا اور 95 ولن یتمنوہ ابدا، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، قدموں نے آگے بھیجا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وہ اس کی تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اعمال کی سزا انہیں نظر آ رہی ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہونا ہے، اور اس کے جاننے کا بہترین ترازو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت اللہ کے احکامات کیا اہمیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے کاغذوں میں آپ کہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں راضی، راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے راضی ہیں، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کی تقدیر بنائی ہوئی ہے جو ہمارے لیے اس پہ راضی ہیں، تو وہ بھی آپ سے راضی ہے۔ آپ اس کو کتنی اہمیت دیتی ہیں، وہی اتنی اہمیت اس کے کاغذوں میں آپ کی ہے۔ آپ اللہ کی ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کو کتنا اپنا دوست بناتے ہیں۔ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے چلے جائیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ کیونکہ جو انسان جو عمل کرتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا رزلٹ بھی کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے۔ مسلمان کو تو ویسے بھی موت کی تمنا سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مرنے کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس قسم کی تمنا ضروری ہو تو کہے اے اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے مجھے اس وقت تک جب تک میرا مرنا بہتر ہو، جس وقت میرا مرنا بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ اگر کوئی نیک ہے تو شاید نیکی اور زیادہ ہو جائے، اور اگر کوئی برا ہے تو شاید برائی سے توبہ نصیب ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لمبی عمر مومن کے لیے نیک بختی کی علامت ہے، کیونکہ مومن کی نیکیاں اور بھلائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو صحت والی زندگی مانگنی چاہیے، لمبی عمر مانگنی چاہیے، اور شہادت کی موت مانگنی چاہیے۔ ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے اعمال درست کریں تو انشاءاللہ یہ اعمال اللہ کی رحمت کے دروازہ کھٹکانے کا سبب بنتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، یہاں ظلم پھر وہی ہو جاتا ہے یہود و نصارہ کا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہی روش کی ہماری تو نہیں آج کہ ہم بھی تو نہیں شرک میں مبتلا، تو شرک ہی کو بار بار ظلم کہا گیا۔ باقی ظلم بھی اس میں آتے ہیں، لیکن وہ ظلم جو ان سے ہوتے ہیں وہ انسان زندگی میں کئی دفعہ توبہ بھی کر لیتا ہے، عمر کے ساتھ وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن شرک اور بدعات اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کس قدر وہ راسخ ہو گئی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی پہ جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ یہی وقت ہے آپ کے پاس، ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے، آخرت سنوارنی ہے۔ آخرت بنانے کے لیے آپ کو الگ سے کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، اس لیے قدر کریں زندگی کی، ہر لمحے کو گین کریں، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزاریں، ہر رات کو آخری رات سمجھ کے گزاریں، تو آپ بہت اچھے طریقے سے دن گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس اونلی 12 گھنٹے ہیں اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو ان 12 گھنٹوں کو کم از کم آپ جتنی نیکیاں، جتنی بھلائیاں، جتنی خیر جو کر سکتی ہیں آپ کریں گے۔ جو کچھ بھی آپ کا لین دین ہے آپ کلیئر کریں گے، جس سے بھی معافی مانگنی ہے معافی مانگیں گے، جس کو بھی معاف کرنا ہے معاف کریں گے۔ جو کچھ آپ سے ان 12 گھنٹوں میں ہو سکے گا آپ کریں گے، یہاں تک کہ فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو بھی آپ کا دل ہوگا کہ مجھے ایک لمحہ اور مل جائے تو میں فلاں نیکی فلاں بھلائی بھی کر جاؤں۔ آپ صدقات میں بھی بڑھوتری کریں گے، خیرات میں بھی آگے بڑھیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یا آپ ایسا کریں گے کہ 12 گھنٹے ہی تو رہ گئے، چلے عیاشی کر لیں، فلمیں دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، فلاں قسط مس ہو گئی تھی وہ کور کر لوں، پھر میں نے مرنا ہے۔ کیا یہ کریں گے کہ میں 10 لوگوں کی غیبت کر لوں، 10 کو جا کے تھپڑ لگاؤں کہ اپنا بدلہ تو لے کے مروں؟ کیا چوری ڈاکہ زنا کر کے خدا نہ خواستہ مرنا چاہیں گے؟ یا جلدی جلدی مال کھائیں گے یتیموں کا مسکینوں کا کہ مر تو جانا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا
فاجر، فاسق اور ظالم بھی اگر اس کو جب سزائے موت کی خبر ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے جو کوٹری ہوتی ہے وہاں پہ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے، توبہ کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کے لواقین اس سے آخری ملاقات کرنے آتے ہیں تو ان سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کا کہتا ہے اور اپنے رب سے یہی کہتا ہے کہ اللہ میں نے بڑے گناہ کیے۔ تو اس کو اس طرح جب آپ دیکھیں گے نا کہ ہر دن کو آخری سمجھ کے، تو پھر موت بھی آپ کے لیے خوبصورت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کون سا شخص بہت زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا جو موت کو بکثرت یاد کرے، موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی بزرگی کے مالک بن گئے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ تو موت کو برا نہ جانے، شہادت کی موت مانگے، ثواب کا یقین رکھیں۔ صحابہ کرام اس قدر آخرت کے ثواب کا یقین رکھتے تھے اور شہادت کے اس طرح مشتاق ہوتے تھے کہ دنیا ان کے آگے ہیچ تھی۔ تو تمنا نہیں کرنی لیکن موت کی تیاری ضرور کرنی ہے اور اس طرح مصروف ہونا ہے، اتنا اپنے وقت کو ٹائم ٹیبل کو اچھے طریقے سے گزارے کہ جب فرشتہ اجل آئے تو تب آپ کو پتہ چلے، نہ کہ اس کے ڈر سے بیٹھ جائے، خوفزدہ ہو کے بیٹھ جائے۔ یہ اس کی تیاری نہیں ہوتی ہے، اصل تیاری یہ ہوتی ہے کہ آپ لمحہ لمحہ آخرت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے اور اسی زندگی میں ہمیں جنت سنوارنے کا، جنت بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔